بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلا نہ تیرے بعد بھی موضوع گفتگو، تو جا چکا ہے پھر بھی میری محفلوں میں ہے۔ پاکستان کے عظیم سپوت محمد علی ستپارہ، جنہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے دنیا کی 8 بلند ترین چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا کر پاکستان کے واحد کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کیا، جنہوں نے 8000 میٹر 8 بلند ترین چوٹیاں سر کی۔ اور اس کے ساتھ محمد علی ستپارہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے قاتل پہاڑ کہلائے جانے والے ننگا پربت کو چاروں موسموں میں سر کیا، اور موسم سرما میں ننگا پربت کو سر کرنے کا اعزاز بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں K2 کی، تو K2 علی کے لیے نیا نہیں تھا۔ K2 سے علی کی پرانی آشنائی تھی، اور K2 سے علی کی محبت کا یہ عالم تھا کہ عموماً وہ K2 کے حوالے سے بات کرتے، K2 کی بلندیوں کے حوالے سے بات کرتے، اور K2 کی بلندیوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ K2 کی بلندیوں نے ہمیشہ کے لیے علی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس مہم جوئی سے قبل محمد علی ستپارہ کے بڑے فرزند ساجد علی ستپارہ اور محمد علی ستپارہ نے غیر ملکی کوہ پیماؤں کے ہمراہ K2 کو سر کیا، اور یہ دنیائے کوہ پیمائی کی تاریخ میں واحد ریکارڈ تھا کہ باپ بیٹے نے ایک ساتھ K2 کو مسخر کیا۔ موسم سرما میں K2 کو مسخر کرنے کا خواب صرف علی کا نہیں تھا، بلکہ پوری پاکستانی قوم کا یہ خواب تھا، اور پوری پاکستانی قوم کی نظریں K2 کی بلندیوں پر جمی ہوئی تھی کہ کب وہاں سے علی کے مسخر کرنے کی خبر آئے گی۔ علی نے K2 کو مسخر کیا، لیکن واپسی پر کوئی حادثہ پیش آیا، اور علی جو ہے K2 کی بلندیوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اور علی کے امر ہونے کے بعد جس استقامت اور جس صبر کا مظاہرہ علی کے بیٹے نے کیا، وہ پوری دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ ساجد علی ستپارہ عزم اور حوصلے کی ایک نشانی کے طور پر پوری دنیا میں جانے مانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ساجد ستپارہ بلندیوں پر جب موجود تھے کیمپ 3 پر، اور پوری رات اپنے والد کی واپسی کے منتظر تھے۔ یقیناً دنیا نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بیٹا اپنے والد کے لوٹنے کا انتظار پوری رات کرتا ہے، اور الصبح بیٹا یہ یقین کر لیتا ہے کہ اب K2 کی بلندیوں سے واپسی ممکن نہیں ہے، لیکن دل کو تھام لیتا ہے، حوصلے اور ہمت کی ایسی مثال قائم کرتا ہے کہ تمام حوصلہ مند افراد ان کے آگے سر جھکا دیتے، اور ان کے حوصلے اور ان کے عزم کو داد دیے بنا رہ نہیں پاتے۔ اس عظیم باپ کے اس عظیم بیٹے کو ہمارا سلام۔ آج میں ان کی محمد علی ستپارہ صاحب کی رہائش گاہ پر موجود ہوں، اور اسی کمرے پہ عموماً محمد علی ستپارہ صاحب سے ہماری نشستیں ہوا کرتی تھیں، اور بالکل اسی مقام پر علی ہوا کرتے تھے اور اپنی مہم جوئی کی داستانیں سنایا کرتے تھے۔ لیکن آج یہاں پر علی موجود نہیں ہیں۔ علی کی شکل میں ان کے بڑے صاحبزادے ساجد ستپارہ موجود ہیں، اور ان کے دوسرے صاحبزادے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ساجد، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، پوری دنیا آپ کے عزم اور حوصلے کی داد دے رہی ہے۔ آپ نے یقیناً عزم اور حوصلے کی مثال قائم کر دی ہے۔ والد کا درد، والد کے بچھڑ جانے کا درد بہت شدید ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کیفیت میں بھی اپنے آپ کو مستحکم رکھا، اپنے بھائیوں کو سنبھالا، اپنی فیملی کو سنبھالا۔ والد صاحب کا جو خواب تھا 14 بلند ترین چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کا، اسے پورا کرنے کے لیے کتنے پرعزم ہیں؟ والد کا جو خواب تھا کہ دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں ہیں اس پر سبز ہلالی پرچم کو لہرائیں، لیکن اللہ کا کرنا کہ اس نے دنیا کی 8 بلند چوٹیوں کو سر کیا تھا اور اس پر سبز ہلالی پرچم کو لہرایا تھا۔ اور انشاءاللہ جو 6 ماؤنٹینس رہتے ہیں جو والد نے کلائم نہیں کیے تھے، انشاءاللہ میں والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ان ماؤنٹین کو کلائم کروں گا، اور سبز ہلالی پرچم کو انشاءاللہ ان پہ لہراؤں گا۔ سبز ہلالی پرچم سے علی کو کتنی محبت تھی، ہم نے خود بھی دیکھا ہے، وہ ان کے بیگ میں ہمیشہ سبز ہلالی پرچم موجود ہوتا تھا۔ پاکستانی یہ تو ہماری وطن ہے، اور والد ایک محب وطن بھی تھے، اور بے انتہا کی محبت تھی یہ سبز ہلالی پرچم کے ساتھ، اور اسی پرچم کو لے کر جو دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنا، اور کہتے تھے کہ یہ ماؤنٹینس اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، تو کیوں نہ ایز اے پاکستانی ہم ان ماؤنٹینس کو کلائم کریں اور اپنے پرچم کو ان ماؤنٹین پہ لہرائیں۔ اور یہیں جذبے کے ساتھ اکثر ماؤنٹینس کو والد کلائم کرتے تھے، اور الحمدللہ اکثر ماؤنٹین کو ریکارڈ بھی بناتے تھے، ورلڈ ریکارڈ بھی بناتے تھے، اور اکثر ماؤنٹین کو
کئی بار اسی پرچم کے ساتھ سبمٹ کرتے تھے. صحیح. ان کے ساتھ علم عباس بھی ہوتا تھا. جہاں وطن سے عقیدت تھی, وطن سے محبت تھی, وہاں مولا عباس غازی سے بھی ان کو خاص عقیدت تھی اور اس پرچم کو عموماً لے کے جاتے تھے. والد کا اکثر کہتے تھے کہ ہمیں جہاں بھی ہمیں امام حسین کا سپاہی بن کے بیٹھنا چاہیے, اور علامہ عباس سے تو خاص قسم کی عقیدت تھی والد کو. اور وہ کہتے تھے کہ جب سے میں نے اس پرچم کو تھاما ہے, اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے, اور میں نے بہت سے ورلڈ ریکارڈ بنائے. جو فرسٹ ونٹر آف ننگا پربت میں علامہ عباس کو لے کر جب گئے تو اللہ کیا کرنا کہ وہ کامیاب ہوئے, اور جب بھی ماؤنٹین میں اس علم کو لے کر جاتے تھے تو وہ ضرور کامیاب ہوتے تھے. اکثر ساجد ان سے میری اکثر بات چیت ہوتی رہتی تھی. آپ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ گفتگو کرتے تھے, کہتے تھے میں نے کلائمبنگ سیکھی ہے لیکن ساجد کو کلائمبنگ وراثت میں ملی ہے. آپ سے بڑی امیدیں تھیں. K2 کی بلندیوں پر کوہ پیمائی کے حوالے سے آپ کو کس طرح کی ہدایت دیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے بیٹا ابھی کام تو ہمارا رسکی ہے, لیکن آپ کو اس کام میں مخلص ہونا چاہیے. آپ جتنا کر سکے اس میں برداشت کرو, اور جتنا ہو سکے اپنا بھرپور کوشش کرو, اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. آپ نے بس برداشت کر کے, اور کیونکہ آپ ماؤنٹینئر ہیں, آپ کو ہر قسم کی سختیوں کا مقابلہ کرنا کا عادی ہونا چاہیے. صحیح. ساجد والد صاحب آپ اس دنیا میں نہیں رہے, یہ ماننا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ایون چونکہ ہم ان کے قریبی دوستوں میں ہیں, ہمیں بھی لگتا ہے کہ K2 کی بلندیوں سے کبھی نہ کبھی وہ ضرور لوٹیں گے. آپ خود بھی اس شعبے سے وابستہ ہیں. یہ خطرناک شعبہ ہے, پہاڑوں پر چڑھنا اور جان جوکھوں پر ڈالنا اور وطن کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا. ان خطرات سے اب آپ کے اندر بھی یقین اور حوصلہ ہے, مہم جوئی جاری رکھیں گے انشاءاللہ. یہ تو ایک نہ ایک دن ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے. لیکن والد, جو میرے اکثر والد کے دوست کہتے تھے, یور فادر واز لکی, ہی ڈائز ان اے ورک وچ ہی لائکس. جس کام کو پسند کرتے تھے اس میں اس کی دنیا سے چلے گئے. بس اللہ کا کرنا ہے, یہ موت نہ کسی دن تو آنا ہے. تو انشاءاللہ اس کام کو جاری رکھوں گا, کیونکہ وراثت میں مجھے یہ کام ملا ہے. تو انشاءاللہ والد کے مشن کو جاری رکھوں گا. صحیح. K2 پر موسم سرما کے دوران جو مہم جوئی تھی اس میں اور بھی لوگ بہت سارے تھے. والد صاحب سے جو آخری آپ کی ملاقات ہوئی بوٹل نیک پر ہوئی, بقول آپ کے جاتے ہوئے کوئی خاص آپ کو ہدایت کی ہو, کوئی نصیحت کی ہو؟ بس اس نے ایک دفعہ جب کیمٹری سے ہم سبمٹ کے لیے جا رہے تھے تو باہر ایک ممبر کا ایک آکسیجن ریگولیٹر کا مسئلہ تھا. تو میں نے کئی بار اس کی کوشش کی, اور اس نے کہا کہ بیٹا آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو, آپ اوپر چلو. اس نے کہا ایک دفعہ جب بوتل نیک پہ تھے تو ہم اکثر جو کلائمبنگ میں کچھ گیپ ہوتا ہے ہمارے بیچ میں, کیونکہ ساتھ کلائم نہیں کرتے ہیں, تو اس وقت اس نے کہا کہ میری کنڈیشن کو دیکھ کر, بیٹا آپ نے آکسیجن کیری کیا ہے ممبر کے لیے, آپ اس آکسیجن کو یوز کرو, اور آپ اس کو یوز کر کے اوپر سبمٹ کے لیے آ جاؤ. وہ کہہ کے والد اوپر چلے گئے. صحیح. والد صاحب پرعزم تھے کہ آپ سبمٹ تک پہنچیں گے؟ والد صاحب کو تو پرعزم تھے, لیکن اس کو میری کنڈیشن دیکھ کر اندازہ ہوا کہ میں وداؤٹ آکسیجن تو کلائم نہیں کر سکتا ہوں K2. اس نے کہا کہ آپ آکسیجن یوز کر کے سبمٹ کے لیے آ جاؤ. صحیح. بہت شکریہ. پوری قوم نے یقیناً ان کے لوٹنے کی دعا کی تھی, اور پوری قوم آپ کے ساتھ اس وقت بھی کھڑی ہے. محمد علی ستپارہ جو ہے صرف اسکردو کے ہیرو نہیں ہیں, بلکہ اب پوری دنیا میں جو جہاں مہم جوئی کے چاہنے والے ہیں یا مہم جوئی کے شعبے سے وابستہ افراد ہیں وہ ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. اور آپ نے ایک خوبصورت جملہ ان کے دوستوں سے منسوب کہا کہ علی خوش قسمت تھے کہ جس شعبے سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے اسی شعبے میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں امر کر دیا ہمیشہ کے لیے. اور جب کبھی مہم جوئی کی تاریخ لکھی جائے گی تو علی کی تاریخ لازمی طور پر لکھی جائے گی. بہت شکریہ ساجد. ہم اس وقت قومی ہیرو محمد علی ستپارہ کے گھر پہ موجود ہیں, اور ان کے فرزند ساجد علی ستپارہ سے ہماری گفتگو ہوئی, اور یہ ان کا حوصلہ ہے, ان کا عزم ہے کہ اس کیفیت میں بھی, اس حالت میں بھی بات کر سکتے ہیں. عموماً ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے چھوٹے غم جو ہے لوگوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں, لیکن سلام ہو ساجد علی ستپارہ, چونکہ یہ ایک پرعزم باپ کے پرعزم بیٹے ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی تھی. علی نے اپنے بچوں کو حوصلہ سکھایا تھا, علی نے اپنے بچوں کو استقامت سکھائی تھی, علی نے اپنے بچوں کو مشکلات سے لڑنا سکھایا تھا. تبھی آج یہ کھڑے ہیں یہاں پر اور پورے عزم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ والد صاحب 14 بلند ترین چوٹیوں پر جانا چاہتے تھے, جن میں سے 8 تو وہ سبمٹ کر چکے تھے, اور ان کی زندگی کے سے بہت سارے ریکارڈز بھی منسوب تھے, جن میں ننگا پربت کو بغیر آکسیجن کے سر کرنا, اور 4 سیزنز میں ننگا پربت کو سر کرنا, اور مکالوں اور مناسلوں میں بھی آپ نے مہم جوئی کی تھی, ایوریسٹ میں بھی آپ نے مہم جوئی کی تھی. محمد علی ستپارہ کے حوالے سے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ادارہ قائم کیا جائے, ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے, اور ان کے حوالے سے بھی مواد جو ہے وہ نصاب میں شامل کیا جائے, تاکہ میرے گلگت بلتستان کے لوگ, تاکہ میرے پاکستان کے لوگ اس عظیم ہیرو کی عظیم خدمات سے روشناس ہو سکیں. بہت شکریہ.